السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کریں گے، جس میں ہم جان سکیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح ایمان لائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب 39 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ، عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت بخش دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہو اور قبول نہ ہو۔ چنانچہ ادھر آپ نے دعا کی اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ملا۔ اس نے پوچھا، اے عمر، تم اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، محمد کو قتل کرنے۔ اس نے کہا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم بنو ہاشم سے کس طرح امن میں رہ سکتے ہو؟ اور پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی بات سن کر غصے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ غصہ اور بڑھ جاتا ہے۔ دروازہ زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اہل خانہ سمجھ جاتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت عمر گرجدار آواز میں کہتے ہیں، دروازہ کھولو۔ انہوں نے جلدی سے معلم کو چھپایا۔ بہن نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر نے کہا، تم صحابی ہو گئے ہو، دین چھوڑ دیا ہے، بتوں کی پوجا ترک کر دی ہے۔ میرے آنے سے پہلے تم دونوں کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کے بہنوئی نے کہا، اگر ہم حق پر ہوں تو بھی آپ ہمیں برا سمجھیں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور غصہ آ گیا۔ آپ نے اپنے بہنوئی کو زور سے دھکا دیا اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کی یہ کیفیت دیکھ کر بہت بے تابی سے اٹھی، بھائی کو خاوند سے علیحدہ کیا، مگر حضرت عمر نے انہیں بھی مار کر اپنے دل کا غبار نکالا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب کہنے لگیں، عمر، جتنا ظلم و جبر کرنا ہے کر لو، میں اسلام کا دامن اور رسول اللہ کی محبت نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عمر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کون سی طاقت ہے جس سے ان میں اتنی ہمت آ گئی۔ کہنے لگے، وہ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سنا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس پاک کلام کو بنا غسل کیے پاک ہوئے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پاک ہوئے۔ اتنے میں معلم بھی قرآن پاک لے کر آ جاتے ہیں اور حضرت عمر سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں۔ کلام حق کی طاقت نے دل کی دنیا ہی بدل دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا، مجھے فوراً محمد کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن کر وہ صحابی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، فرمانے لگے، میں نے جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا، الہی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کو چلے۔ دروازے پر دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابی کھڑے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ڈر گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہشت ان پر طاری ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا تعالیٰ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے اسلام کی ہدایت دے گا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات چاہی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ہی تلوار سے قتل کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر کے آنے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان کے گلے کے کپڑے کو پکڑ کر فرمایا، عمر کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی دعا مانگی اور فرمایا، الہی رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ مبارک کلمات نکلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں سے کلمہ حق جاری ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان حق سنتے ہی وہاں موجود تمام مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور پورے مکہ میں اس کی گونج سنی گئی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو بہت عزت اور طاقت ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کرا کرو۔ میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، شیطان بھی عمر کے سائے کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے اسلامی فتوحات پھیلتی چلی گئی۔ کبھی مصر فتح ہو رہا ہے تو کبھی ایران فتح ہو رہا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی عزت و وقار مزید بلند ہوتا چلا گیا۔